السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا قصہ انتہائی عبرتناک قصوں میں سے ایک قصہ ہے، اور وہ قصہ عذاب کا قصہ ہے۔ اگر آپ یہ قصہ مکمل سننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ کرے۔ چلتے ہیں ہم اپنے قصے کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا، اور قوم فرعون پر آنے والے عذاب کا۔ خاندان فرعونہ کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ تکبر و شقاوت، وحشت و دہشت کی زندہ تصویر بنا۔ حرم سرا کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ تخت شاہی پر برا جمع تھا۔ یہ فرعون کا محل نہیں بلکہ مصر کا ایک وسیع و عریض میدان تھا کہ جہاں آج حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرش نشین تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ پل بھر میں سانپوں کا روپ دھار کر میدان میں دوڑنے لگے۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا۔ مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کا رعونت برا کہکا فضا میں گونجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اسلحہ بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے ان سب اہل ایمان کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے قبل جادوگری سے وابستہ تھے، ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ دن شروع ہوا تو یہ کافر جادوگر تھے، دن ڈھلتے ہی اولیاء اللہ اور شہداء کی عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ تفسیر ابن کثیر۔ مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، لیکن جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک بڑی طاقت بن گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں رہے، نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جاتے، لیکن رعونت اور تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی قوم کی ذبیح حالتوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 129۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں، گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا، ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ مولانا مفتی محمد شفیع نے معروف القرآن میں سورۃ الاعراف کی تفسیر میں ان عذابوں سے متعلق جو تفصیل بیان فرمائی ہے۔ عذاب مسلسل 7 سال تک رہا۔ اس عذاب کا تذکرہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 130 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قحط اور خشک سالی کی
کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا، پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے، کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کی باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نہ غلے کے کھیت باقی رہے نہ پھلوں کے باغات۔ عذاب کے ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط دور ہو گیا تو پھر دوبارہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ کہنے لگے یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی سبب آیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرا عذاب طوفان کا عذاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ سرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے واعظ اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر شدید طوفان باد و باران کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کے گھر بار، کھیت کھلیان تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مکانات اور زمینیں محفوظ رہی۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی، یا موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ عذاب ہم سے دور فرماتے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں بھی ختم کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اور ان کے کھیت کھلیان کو پہلے سے زیادہ ہرا بھرا کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم فرعون نے کہنا شروع کر دیا، یہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ سیلاب کی شکل میں یہ موسلادھار بارشیں تھیں تو ہمارے فائدے کے لیے تھی، جن کی وجہ سے ہماری زمینوں میں پیداوار کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے عہد و پیمان کو نظر انداز کر دیا اور کفر و سرکشی کے روش پر قائم رہے۔ پھر کیا تھا، ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ قرآن کریم نے اسے الجراد کے نام سے پکارا ہے۔ جراد ٹڈی کو کہتے ہیں۔ ٹڈی دل کا حملہ لہلاتی فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واعظ و نصیحت پر غور و فکر کرے، لیکن ان کے بدعمالیاں تو جو تھی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرما دیا۔ ٹڈی دل نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر گیا بلکہ گھر کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کھا گیا۔ اس عذاب کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل نے صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ کر دیا، جبکہ قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے مکانات، کھیت کھلیان اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کے اپنے رب سے دعا فرمائے کہ وہ یہ عذاب واپس لے لے۔ ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر 1 ماہ کی مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی عادت پر قائم رہے، ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیڑوں مکوڑوں کا عذاب نازل کیا۔ قرآن کریم میں کمل کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ کمل بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہونے والی جوں اور گھن کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گھن نے ان کے غلے کا وہ حال کر دیا کہ 10 سیر گھیوں پیستے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بال، پلکیں اور بھویں تک چٹ کر گئی۔ اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر جو ہے وہ رو اٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ دعا فرما دے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر یہ قوم کفر و دلالت میں غرق تھی، عافیت ملتے ہی اپنی پرانی عادت پر گامزن ہو جاتی۔ اس بار بھی 1 ماہ کی دی گئی مدت گزر گئی، مگر انہیں نہ تو اپنے وعدوں کا پاس تھا اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واضح نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ مدت مہلت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط فرما دیا، مینڈک کا عذاب، جس کے معنی مینڈک کے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک میں اس کو الدفادعن کا لفظ استعمال ہوا، جس کے معنی مینڈک کے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئی کہ وہ جہاں بیٹھتے مینڈک کا جمع غفیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈکوں سے ڈھک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز اور ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں موجود مینڈکوں نے ان کی زندگیاں اجیرن کر دی۔
چنانچہ اس عذاب سے عاجز آ کے ایک بار پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ آپ علیہ السلام کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا۔ چنانچہ ایک بار پھر وعدے وعیدیں ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا، مگر اس عذاب سے نجات پا کے وہ اپنی پھر ہٹ درمی پر اتر آئے اور کہنے لگے اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دی، لیکن انہوں نے راہ راست پر نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد ان پر خون کا عذاب آیا۔ عربی میں تازہ خون کو الدم کہتے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون ابل پڑتا، جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محفوظ تھے، لہٰذا قوم فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، لیکن وہ جب قبطیوں کے ہاتھ میں لگا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور بنی اسرائیل کھانا کھاتے تو اسرائیلی کا لقمہ تو اپنی اصلی حالت میں ہوتا، لیکن قبطی کا لقمہ پانی خون بن جاتا۔ بالآخر پھر وعدے ہوئے، دعا کی گئی، عذاب پھر ٹل گیا، مگر وہ گمراہی پر ہی قائم رہے۔ قرآن کریم نے انہیں بڑے عادی مجرم قرار دیا۔ وبائی امراض کا ان پر عذاب آیا۔ اس مرتبہ ان لوگوں پر طوفان کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے 70,000 افراد لقمۂ اجل بنے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی دور ہو گیا، لیکن اتنی آزمائشوں اور مسلسل وعدوں کے باوجود یہ ربوبیت فرعون پر قائم رہے اور مسلسل عہد شکنی کرتے رہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ فرعون کے تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لہٰذا رب عز و جل نے ان کی دراز رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 77۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد، عورتوں اور بچوں سمیت 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر 9 محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد مصر سے دریائے کلزم بحیرہ احمر کی جانب روانہ ہوئے۔ فرعون جدید ہتھیاروں سے اور 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کی سپاہ کا ایک سراب آگے اور بھپری موجیں تھی۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 61 تا 63۔ چنانچہ دریا پر لاٹھی مارنے سے 12 خشک راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبطی 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب 20 دریا میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دیا۔ دریا کے سب راستے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں فرما برداروں سے ہوں، اب ایمان لاتا ہوں۔ حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی عبرت ہو جو تیرے بعد ہے، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ سورہ یونس آیت مبارکہ 90 تا 92۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔